نویرہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کے نزدیک آیا۔ نویرہ اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈورے دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹی، لیکن اس کا بازو مصطفیٰ کے فولادی ہاتھوں میں تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ رو پڑی۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ معافی کے لائق نہیں۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا بچپنا مجھے یہ دن ضرور دکھائے گا۔ وہ شیر کی دھاڑ میں بولا تو نویرہ سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ساکت ہوئی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا اپنے پسندیدہ ناشتے کو گھور رہا تھا۔ کیا کروں، کھاؤں یا نہیں؟ امی کیا کرتی ہیں آپ بھی یار، جب بھی میں ڈائٹ پر ہوتا ہوں آپ مزے مزے کے کھانے بنا کر میرے آگے رکھ کر میری ڈائٹ کا امتحان لیتی ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے پلیٹ میں چنے نکالے اور پوری سے بھرپور صاف کرنے لگا۔ تبھی اس کی والدہ حلوے کی پلیٹ لے کر اس کے پاس آئیں اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ واہ میری ماں، آج تو پوری شیف بن گئی ہے۔ ویسے یہ کس خوشی میں ہے؟ حلوہ اس نے چمچ سے پلیٹ میں نکالا اور چکھا۔ واہ موم، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ اس نے بھرپور دل سے تعریف کی۔ تبھی اس کی والدہ نے اپنا گلا کھنکار کر اپنی مسکراہٹ دبا کر اسے مخاطب کیا۔ مصطفیٰ، میری بات سنو۔ جی بولیے نا امی، میں سن رہا ہوں۔ ویسے میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں جواب دے گا تب تک وہ اسے بات نہیں بتائیں گی۔ اس لیے مسکراتے ہوئے اپنی والدہ کو کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اب جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے، خوشخبری سے کم نہیں ہے، لیکن تم بھی سن لو۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو ایک دم سے اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے امی، آپ اس قدر سنجیدہ کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ اور ایسی کیا بات ہے جسے آپ خوشخبری کہہ رہی ہیں؟ اس کی چھٹی حس کام کرنے لگی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جسے سننے کے بعد وہ بے بس ہو جائے گا، اور ایسا ہی تھا۔ تمہاری شادی طے ہو گئی ہے، اور یہ شادی دادا جان نے طے کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اپنی جگہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے تم بیٹھو تو صحیح، پوری بات تو سنو۔ لیکن اس نے ان کی بات سنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میری شادی کس سے اور کب ہے؟ کسی نے پوچھا تک نہیں۔ کیا میں مشرقی لڑکی دکھتا ہوں جس سے اس کی خاموشی بھی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی؟ وہ پھٹ پڑا اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری شادی نویرہ سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ نویرہ؟ ایک بار پھر سے وہ کرسی پر بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑ کر کھینچنے لگا۔ کیا میں پاگل دکھائی دیتا ہوں یا میرے چہرے پر کسی نے بے وقوف کا ٹیگ لگا رکھا ہے؟ کیا مطلب آپ لوگ سمجھتے کیا مجھے؟ اس نے کندھے اچکا کر اپنی والدہ سے پوچھا۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کوئی گناہ ہو گیا کیا مجھ سے جو مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے اپنے لمبے چوڑے جوان گبھرو بیٹے کو دیکھا جو اتنی خوبصورت لڑکی کا نام سننے کے بعد بھی حیرت کا اظہار کر رہا تھا، اور حیرت سے کہیں زیادہ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ چپ کرو، آواز دھیمی رکھو، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کسی کے سن لینے کی آپ کو بڑی پرواہ ہے، سوائے اپنے بیٹے کے جذبات کی۔ خدا کا واسطہ امی، میں اس جیسے امیچیور اور بچگانہ سوچ رکھنے والی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جس کا فیوریٹ کارٹون ٹام اینڈ جیری ابھی تک ٹی وی پر آتا ہے تو وہ اچھل پڑتی ہے اور پھر سارا دن کارٹون نیٹ ورک چلتا رہتا ہے۔ کیا اسے شادی کر کے میں بھی کارٹون نیٹ ورک بن کر رہ جاؤں گا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا تو اس کی والدہ ہنسنے لگی۔ اب تم مبالغہ رائے سے کام لے رہے ہو، وہ ایسی بھی نہیں ہے جیسی تم بیان کر رہے ہو۔ بہت اچھی، سگڑ اور گھر کو سنبھالنے والی ہے۔ اگر نہیں بھی آئے گا تو کچھ میں سکھا دوں گی، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ احتجاجاً پھر سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ ناشتہ تو پورا کر لو، کروا تو دیا آپ نے نویرہ جیسی کڑوی گولی کا نام لے کر۔ خدا کا واسطہ ہے ایک بار پھر سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اس کی امی نے فوراً سے ہاتھ جھاڑ لیے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، دادا جان کا فیصلہ ہے۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو تم دادا جان کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کرو۔ ان کی صاف ہری جھنڈی دکھانے پر وہ تل ملاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب، زندگی کسی اور کی، فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس کی والدہ نے بخوبی سنی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو دبایا۔ جانتی تھیں کہ ان دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، لیکن اکثر ایسا ہی دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی آپس میں کبھی نہ بنی وہی دو انسان آپس میں پھر میاں بیوی قرار پائے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔
وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے کسی سیزن کا چوتھا ایپیسوڈ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایئر پوڈز اس کے کانوں میں لگے ہوئے تھے جو لیپ ٹاپ سے کنیکٹڈ تھے۔ اسے کمرے میں اپنی امی کے آنے کا اندازہ نہ ہوا۔ وہ رات بھر سیزن دیکھتی رہی اور اب صبح اس کا چوتھا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھیں جیسی ابھی ابل کر گر پڑیں گی۔ نیند سے پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ تبھی اسے اپنے برابر میں بیڈ پر کسی کے بیٹھنے کا اندازہ ہوا۔ اس کی والدہ نے چائے اس کے سامنے رکھی تو اس نے حیرت سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ واو، وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مام، آپ نے مجھے بیڈ پر ہی ٹی دی، یہ تو غضب ہی ہو گیا۔ اس نے فوراً سے سیدھا ہو کر کپ اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ اس کی والدہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، آج آپ مجھے اتنا گھور کیوں رہی ہیں؟ کیا میں بہت پیاری ہو گئی ہوں یا پہلے سے بھی زیادہ منحوس لگ رہی ہوں؟ اس نے کپ کو چھوڑ کر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا اور اپنی امی سے سوال کیا تو انہوں نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا تو اس عزت افزائی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، قسم سے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کہیں آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ اس نے فوراً سے ان کا ماتھا چھوا تو اس کی والدہ نے اپنے دانت کچکچائے۔ میری بات غور سے سنو۔ ہاں سنائیں، سن رہی ہوں، کانوں سے سنتی ہوں اور اب تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہوں۔ آپ کیوں میرا دل دہلا رہی ہیں؟ کیا بات ہے، سیدھی طرح بتائیے نا۔ اس نے دوبارہ سے کپ اپنے لبوں سے لگایا۔ خوشخبری ہے۔ اسے اچھو لگ گیا اور وہ کھانسنے لگی۔ خوشخبری؟ اب میں خدا کا واسطہ ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس عمر میں خوشخبری کہاں سے آئے گی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، کہیں دائی وائی سے چیک اپ تو نہیں کروایا؟ یہ سننا تھا کہ اس کی والدہ نے ایک زوردار تھپڑ اسے کمر پر رسید کیا۔ بدتمیز نہ ہو تو، یہ اولاد، خوشخبری تمہارے حوالے سے ہے، میرے حوالے سے نہیں۔ انہوں نے غصے میں ان کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ خدا کا خوف کرے امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی اور خوشخبری کی باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی چپل کی طرف بڑھایا تو اس کے منہ کو بریک لگے۔ اچھا بتائیے، کون سی خوشخبری ہے؟ ایک منٹ، کہیں بل تو آدھا نہیں آیا؟ ہاں، کل سے آپ اسی بات کی ٹینشن میں تھی کہ ہمارے پورشن کا بل زیادہ آتا ہے۔ پکا یہی بات ہوگی؟ دیکھا، میں نے گیس کر لیا نا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اچھلتے ہوئے کہا تو اس کی والدہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اب اگر تم نے ایک بھی لفظ کہا تو میں تمہارا منہ سی دوں گی۔ نویرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھی۔ ایک منٹ امی، کیا آپ پچھلے جنم میں درزن تھی؟ یہ سننا تھا کہ اس کی والدہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ کیا کروں، دماغ ٹھکانے نہیں رہا، رات سے جاگ رہی ہوں، سیزن اتنا زبردست تھا۔ اب بھی چوتھی ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی، لیکن خیر ہے، آپ اپنی بات بتائیں۔ اس کی والدہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا۔ تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ اس کے منہ سے پھنسا پھنسا سا نکلا۔ کس سے؟ کب؟ کہاں؟ کیسے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میری شادی کا خیال آپ کو کیسے آ گیا؟ اس کی والدہ پہلی بار مسکرائی۔ خیر، اب مجھے تو لگا تھا کہ تم یہ پوچھو گی شادی کس کے ساتھ ہے، لیکن تم تو کچھ اور ہی سوال کر رہی ہو۔ ہاں تو بتائے نا، کون ہے وہ جس کے ساتھ میری قسمت پھوٹے گی؟ اس نے ہنستے اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ مصطفیٰ سے تمہاری بات طے ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ؟ کون سا مصطفیٰ؟ مصطفیٰ وہ برابر والی آنٹی کا بیٹا کہ خالہ کے داماد کے بھائی کا مصطفیٰ؟ او ہو بیٹا، تم اتنی دور کیوں جا رہی ہو؟ اس کی والدہ نے اس کی یاداشت کو کوسا۔ مصطفیٰ پاشا، سہیل بھائی کا بیٹا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے ساکت نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی، خدا کی قسم کہہ دیں یہ مذاق ہے۔ آپ کیوں صبح صبح مجھے ڈرا رہی ہیں، میرا دل دہلا رہی ہیں؟ مصطفیٰ پاشا جیسے سڑیل انسان سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان ساری زندگی کنوارا ہی زندگی گزار لے۔ نویرا نے یہ سنتے ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بیٹا، مصطفیٰ پاشا سے ہی تمہاری شادی طے ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے نکاح ہے۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی بعد میں ہوگی۔ دادا جان نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ نہ کریں یار، پلیز امی، کیوں صبح صبح مجھے رونے پر مجبور کر رہی ہیں؟ اس جیسے میچور آدمی سے شادی کرنے سے بہتر ہے بندہ کسی روبوٹ سے شادی کر لے۔ پورے کا پورا روبوٹ ہی ہے، کوئی جذبات، کوئی احساسات اس کے اندر نہیں ہے۔ میری تو قسمت سچ میں پھوٹ پڑی ہے۔
اس نے دہائی دینے والے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اچھا اب تم ڈرامے بند کرو اور یہ چائے کا کپ ختم کر کے کچن میں آ جاؤ۔ یہ بیٹی آج تمہیں اسی وجہ سے ملی ہے کہ تمہارے جانے کا سوچ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی کہ کون سا تم دور جا رہی ہو، ایک پورشن کو چھوڑ کر دوسرے پورشن ہی تو جانا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی ٹھیک ٹھاک سے بے عزتی کر کے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، ورنہ کچھ بعید نہ تھی کہ وہ اپنی باتوں سے ان کے سر میں درد کر دی تھی۔ لیکن نویرہ تو حیرت کی مورت بنی اپنی امی کو وہاں جاتے دیکھتی رہی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی اور دبے قدموں دادا کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تبھی سامنے سے آتے مصطفیٰ کا اس سے زبردست ٹکرا ہوا اور وہ دونوں گرتے گرتے بچے۔ نظر نہیں آتا کیا؟ آنکھیں گروی رکھتی ہیں کیا؟ اس نے اپنے بازو کو دباتے ہوئے مصطفیٰ کو کھری کھری سنائی تو مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نویرہ نے برے برے منہ بنائے۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی، یہاں میرا آنا منع ہے۔ اس کا جواب سن کر مصطفیٰ کے ماتھے پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا کیا تم یہاں پر آئے، ہم دونوں ایک ساتھ ہی دادا سے بات کر لیتے ہیں۔ نویرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون سی بات؟ مصطفیٰ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا چلا؟ نویرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے، اب بار بار یہ بات کر کے آپ میرے دل کو دکھی نہ کریں، میں سنبھل نہیں پاؤں گی۔ اس نے دہائی دی تو مصطفیٰ نے مٹھیاں بھینچ لی۔ ڈرامے باز کہیں کی، تو پھر تم آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ نویرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تو گویا آپ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں کیوں بات کروں بھلا، دادا کا فیصلہ ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اس نے کندھے اچکائے اور دوبارہ سے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ بہت چالاک لڑکی ہے یہ، پتہ نہیں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی، مصطفیٰ نے سوچا اور پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر وہ باہر آیا تو نویرہ بھی بیگ کندھے پر لٹکائے فائل سینے سے لگا کر کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ او ہیلو، تم کہاں جا رہی ہو؟ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے نویرہ سے پوچھا تو اس کی تیوری چڑھی۔ کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے جو ابھی سے روب جما رہے ہیں؟ اس نے ناک بھمیں چڑھا کر آگے بڑھ جانے میں عافیت جانی۔ مصطفیٰ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ 2 گز کی زبان ہے اس لڑکی کی، اپنی زبان سے مجھے مار دے گی یہ تو۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچا اور پھر سر جھٹک کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا سینئر مینیجر تھا، اور وہ کمپنی اب زیادہ تر اس کے بغیر کوئی کام نہ کرتی تھی، زیادہ تر اسی کے مشورے پر چلتی تھی۔ سر، آج کچھ اہم انٹرویوز ہیں، آپ کو HR ڈپارٹمنٹ کے لیے کمپنی نمائندہ منتخب کرنے کا اختیار دے رہی ہے۔ انٹرویو دینے والے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے میٹنگ کینسل ہو گئی ہے۔ آپ انٹرویو روم میں پہنچ جائیے، فی الحال آپ کے ساتھ کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا، آپ اکیلے ہی انٹرویو لیں گے۔ سیکرٹری نے آ کر اسے اطلاع دی تو اس نے کوف سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ کتنے کینڈیڈیٹس ہیں؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھ کر انٹرویو روم میں قدم رکھا۔ آپ پلیز جلدی جلدی اندر بھیجیے۔ اس نے فائل کھول کر حکم جاری کیا اور کچھ لکھنے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں آئی کم ان سر؟ آواز سن کر وہ چونک اٹھا، نگاہیں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو دماغ گھوم گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نویرہ کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی، وہ اسے دیکھ کر حیرت سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ آپ یہاں ہوتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ بے دھڑک اندر آئے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، فائل پٹکنے والے انداز میں اس کے آگے رکھی اور پرس سے فیس پاؤڈر نکال کر چہرے پر لگانے لگی۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ مس نویرہ، آپ بھول رہی ہیں کہ یہاں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ تو کریے نا انٹرویو، میں اسی لیے تو آئی ہوں، یہ میری CV ہے۔ نویرہ نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے فائل اس کی طرف بڑھائی تو اس نے ایک فارمیلٹی کے طور پر فائل کھول کر اس کی CV کو دیکھا۔ آپ کی CV کو اتنی زیادہ امپریسو نہیں ہے، اور ویسے اس کمپنی میں ذمہ دار لوگوں کی جگہ ہے۔ مصطفیٰ نے فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کمپنی میں میرے جیسے ذمہ دار لوگوں کی ہی ضرورت ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے کالر کھڑے کیے تو مصطفیٰ کا دل چاہا کہ وہ اسے کچا چبا جائے۔ آپ سے زیادہ رسپانسبل کون ہو سکتا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے کچھ یاد دلانے والے انداز میں اسے جتایا تو وہ سر سے لے کر پیر تک جل بھن گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ورک پلیس ہے تو ورک پلیس رہنے دیجیے، اپنا زیادہ بغض اور اناد نہ نکالیے۔ نویرہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا
تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین آگے بڑھا کر اس کی انگلی نیچے کی۔ اچھی طرح جانتا ہوں کتنے ذمہ دار ہیں، ابھی تک آپ اپنے بچپنے سے نکلی نہیں ہیں۔ کارٹون دیکھے بنا آپ کی صبح ہوتی نہیں، یہاں نرسری نہیں کھولنی، بالغ لوگوں کی جگہ دینی ہے۔ ویسے آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ مصطفیٰ نے پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ تو میڈم، آپ ابھی تک کس کے پیروں پر چل کر یہاں تک آئی ہیں؟ نویرہ نے گہرا سانس بھرا۔ میں نہ سمجھوں، مطلب آپ مجھے یہاں جاب نہیں دیں گی؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ آپ کو کسی جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر بیٹھیے اور آرام کیجیے، اپنے ہونے والی زندگی کے بارے میں سوچیے۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی یہ ساری کڑوی کسیلی باتیں چپ چاپ ہی پی کر یہاں سے چلی جاؤں گی؟ آپ بس گھر آئیے، دادا جان سے پھینٹی نہ لگوائے تو یاد رکھیے گا۔ نویرہ نے دل ہی دل میں اسے دھمکی دی۔ مسکراتے ہوئے فائل لے کر اپنے سینے سے لگائی اور تھینک یو کہتے ہوئے باہر نکل گئے، لیکن جاتے جاتے دروازہ زور سے دھاڑ سے بند کرنا نہ بھولی۔ مصطفیٰ اپنی جگہ اچھل پڑا اور ہنستے اسے دور جاتا دیکھتا رہ گیا۔ شام کو گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے وقت ڈنر کے لیے اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ ارے بابا، کیا مصیبت ہے؟ آ رہا ہوں میں۔ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور باہر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج دادا جان اپنے کمرے سے باہر نکل کر کھانے کی میز پر بیٹھے، گویا اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھا اور سامنے نظر پڑی تو حیران رہ گیا۔ آج وہ بھی اپنے پورشن سے یہاں اپنے دادا جان کے پاس کھانا کھانے آئی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پہلے نویرہ کو اور پھر دادا کو دیکھا۔ ضرور اس میسنی نے میری شکایت لگائی ہے، تبھی دادا نے باہر قدم رکھا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ کر اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا تو دادا نے اسے مخاطب کیا۔ مصطفیٰ؟ جی دادا جان، اس نے فوراً سے معصومیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے اسے انٹرویو میں فیل کر دیا؟ نوالا اس کے گلے میں اٹکا۔ اس نے فوراً سے گلاس پانی پیا۔ دادا جان، جس کی جتنی قابلیت، یہ کہہ کر اس نے خود کو بے حد مصروف ظاہر کیا۔ نویرہ نے مدد طلب نگاہوں سے دادا کی طرف دیکھا۔ بیٹا، بات سنو۔ وہ اس کی طرف جھکے۔ وہ ٹینو خوش رکھے گا نا تے چنگا رہے گا، میری مانو تو اسے جاب دے دو۔ مصطفیٰ نے خور خوار نگاہوں سے نویرہ کی طرف دیکھا، گویا اسے کچا چبا جائے گا۔ دادا جان، وہ میرے باپ کا آفس، دادا کے گھورنے پر اس نے فوراً سے جملہ بدلا۔ وہ میرا آفس نہیں ہے، کمپنی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تبھی دادا جان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اٹھا کر اس کے سر پر ماری تو نویرہ مسکراہٹ دبائے اپنی پلیٹ پر جھک گئی، گویا اس نے یہ منظر دیکھا ہی نہ ہو۔ کیا کرتے ہیں دادا جان؟ ووٹی نال خوش رکھنے کی نصیحت تو دیتے ہیں نا، لیکن ووٹی کے سامنے عزت نہیں کرتے، وہ منہ بسور کر کہنے لگا تو دادا جان ہنس پڑے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس تمہیں اسے جاب دینی ہے تو دینی ہے۔ آخر رشتہ داری کب کام آئے گی، اور رشتہ داری بھی اتنی قریب کی، سمجھے تم؟ اس نے سر جھکا دیا، لیکن دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تمہارے جیسے چغل خور انسان سے تو میں پوچھ لوں گا۔ دادا جان کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے ایک بار پھر سے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اب کیا ہے دادا جان؟ وہ رو دینے کو تھا۔ یار، پہلا بندہ دیکھا ہے تمہاری شادی طے کرا دی ہے اور تم روئے جا رہے ہو؟ تو شادی کے لیے بھی تو کوئی ڈھنگ کی لڑکی ڈھونڈتے نا۔ گھر سنبھالنے کی بجائے مجھے ہی اسے سنبھالنا ہوگا، سمجھے؟ آپ میری شادی کسی بالغ انسان سے نہیں بلکہ بچی سے کروا رہے ہیں۔ دادا جان نے اسے گھورا۔ خبردار میری پوتی کے خلاف ایک لفظ بھی تم نے مزید کہا۔ اچھی خاصی سمجھدار ہے وہ، ہاں جانتا ہوں بہت سمجھدار ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر ٹکا تو دادا جان نے نیا حکم صادر کیا۔ 2 دن بعد تم دونوں کی شادی ہے اور ابھی تک کوئی شاپنگ نہیں کی۔ کل آفس سے واپسی پر اسے وہیں سے شاپنگ پر لے جانا اور شادی کا جوڑا دلانا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دادا جان، خدا کا واسطہ ہے، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے۔ آپ تو ابھی سے مجھے تھلے لگ جانے کے مشورے دے رہے ہیں۔ کیا آپ خود بھی اپنے زمانے میں زنمرید تھے؟ یہ سننے ہی دادا جان نے بیچارہ سا منہ بنایا اور دادی جان کے سامنے لگی تصویر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اس کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی پھیکی ہے، اور تمہاری زندگی میں رنگ بھر رہا ہے تو تم اسے پھیکا کرنے پر تلے ہو۔ عجیب انسان ہو یار، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، اور ایسا کھلے ذہن والا دادا بھی تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ آج اسے لے جانا شاپنگ کروانا، ہونے والی بیوی ہے تمہاری، ابھی نخرے نہیں اٹھاؤ گی تو پھر کب اٹھاؤ گی؟
जी अच्छा दादा जान, उसने बेचारा सा मुंह बनाकर दादा जान से कहा और बाहर निकला। नवीरा दरवाजे के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। तो गोया तुम यहाँ खड़ी होकर जासूसी कर रही हो, उसने कहा। नवीरा ने उसे ठेंगा दिखाया और वहां से हंसते हुए दूर हो गई। ऐ मेरे खुदा, इस लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसी फिक्र में मुब्तला होकर वो कमरे में आकर थके थके अंदाज में बेड पर लेटा तो नींद में खो गया। अगली सुबह वो भी उसके साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार और उसकी गाड़ी में पहले से बैठी उसका इंतजार करने लगी। अब ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं रोज तुम्हारा शोफर भी बनूंगा? नवीरा ने मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। दादाजी ने। और उसका ये मुख्तसर सा जुमला उसके पूरे वजूद में आग लगा गया। वो बुड़बुड़ाता हुआ गाड़ी चलाने लगा। ऑफिस आते ही वो तेजी से उतरकर दरवाजा बंद करके ये जा वो जा। एटीट्यूड तो देखो, जैसे कहीं रियासत के राजा लगे हों। वो भी बुड़बुड़ाई और फिर अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए अंदर आए, जहां उसका कैबिन उसे दिखाया गया। उसने आज से ही वर्किंग शुरू की। पूरा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद शाम होते ही जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। ये क्या बदतमीजी है, सब देख रहे हैं, कम से कम यहाँ तो तमीज से पेश आओ ना, इल मैनर लड़की। नवीरा ने गुस्से से उसे देखा। मैंने क्या किया है? हमें शॉपिंग पे जाना है ना, इसीलिए आई हूँ। उसने उसे याद दिलाया तो उसका माथा ठनका। ओके। गहरा सांस भरकर उसने उसे आगे की राह दिखाई। गाड़ी में अपने ऑफिस में पार्क नहीं करता हूँ, बाहर ही पार्क किया है। दांत पीसते उसने उसे दबे दबे गुस्से से इत्तला दी और वो दोनों आगे पीछे गाड़ी में जाकर बैठ गए। देखिए, सुबह भी आपने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई है। अब मैं बार बार आपको नहीं कहूंगी कि आहिस्ता चलाइए। और वो भी बैठी ही थी कि मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखे बगैर क्लच पर पांव दबाया। एक जोरदार झटके के साथ वो डैशबोर्ड से टकराई। उफ अल्लाह, कौन से जन्म के बदले ले रहे हैं आप मुझसे? उसने अपने सर को सहलाया तो मुस्तफ़ा के होंठ मुस्कुराहट में डले, लेकिन उसने जल्दी अपने होंठों को भींचकर मुस्कुराहट रोक दी, वरना कोई बात न थी कि वो पागल लड़की उसे गाड़ी से ही धक्का दे देती। वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। हमें 5 फॉल्स के चक्कर लगाने हैं, मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। क्या 5? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं बार बार गाड़ी से निकलकर गाड़ी में बैठकर तुम्हारे साथ चल चल कर अपने पैरों में दर्द कर लूं। नवीरा का मुंह हैरत से खुला रह गया। तो क्या मैं अकेली जाकर शॉपिंग करूंगी? मेरे पास पैसे नहीं है, आप ही शॉपिंग करवाएंगे ना? मुस्तफ़ा ने अपना सर ही पीट लिया। मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा। नवीरा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, आपको अंदर चलना ही होगा। उन दोनों की बहस गाड़ी में जा रही थी कि गाड़ी अचानक से झटके खाकर एक तरफ हुई। नवीरा ने उसका हाथ तेजी से थाम कर कलमा दोहराना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। गाड़ी जरा देर के लिए बेकाबू हुई थी, लेकिन जिस तरह वो उछल कर उसके हाथ पकड़कर आंखें नीचे कलमा पड़ रही थी, उससे मुस्तफ़ा को हंसी आ गई। मैडम बच गई हैं, सीधी हो जाए आप। ये सुनना था कि वो एकदम से सीधी हो बैठी और रुख फेर लिया। उसे नजरें चुराने लगी। वो दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए थे। मुस्तफ़ा भी अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। मॉल आ गया था। वो दोनों शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए तो वो दौड़ते हुए ब्राइडल जोड़ों की दुकान में घुस गई। ये लड़की हर जगह नाक कटवाएगी। मुस्तफ़ा ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया और फिर उसके पीछे जाने लगा। अंदर आते ही उसके होश उड़ गए। उसने तकरीबन 8 जोड़े निकलवाए थे। क्या पागल हो गई हो? तुम्हारी शादी है, फैशन शो नहीं, जो तुमने 8 जोड़े निकलवाए हैं। मुस्तफ़ा की चीखें सुनकर वो दबी दबी हंसी हंसने लगी। शादी एक बार होती है, इसलिए देखभाल कर लेना चाहिए। आप सांस लें, एक ही जोड़ा लूंगी, लेकिन अच्छा खासा महंगा लूंगी। आपको पूरा गंजा जो करना है। आखिरी बात उसने कदरे आहिस्तगी से कही, जो मुस्तफ़ा ने सुन ली और फिर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। मुस्तफ़ा इधर आइए, ये देखिए, ये कैसा रहेगा? उसने एक दूसरे जोड़े की तरफ इशारा किया। पिछली दुकान में पूरे 8 जोड़े निकलवाने के बाद भी उसने कुछ न खरीदा तो मुस्तफ़ा अपना मुंह छुपाने लगा। कुछ होश करो, पूरी दुकान खाली करवा रही हो और ले कुछ भी नहीं रही। अगली दुकान पर उसने उंगली उठाकर उससे वार्निंग दी तो वो हंस पड़ी। फिक्र ना करें, अब इन दोनों में से कुछ तो ले ही लूंगी। मुस्तफ़ा ने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। पूरे 2 घंटे हो गए थे और अभी तक उस मैडम साहिबा ने कोई जोड़ा पसंद नहीं किया था। ये ले लो, ये रेड कलर अच्छा लग रहा है। वो मुड़े, कमर पर हाथ रखे और आईब्रो इकट्ठे किए। मैंने आपसे मशवरा लिया? मुस्तफ़ा वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। उसने जानबूझकर मुस्तफ़ा को तंग करने के लिए वो जोड़ा रखवा दिया और एक दूसरा जोड़ा मुंतखब किया।
یہ کیسا ہے؟ ایک بار پھر سے مصطفیٰ کے پاس آئی اور جوڑا خود سے لگا کر پوچھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، مصطفیٰ نے دلجلے انداز میں کہا تو اس نے کہہ کر لگاتے ہوئے دکاندار کی طرف مڑتے ہوئے اسے پیک کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یعنی یہ لڑکی ہر بات میں میری نفی کرے گی، یہ میرا سر درد بن کر رہے گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے پیمنٹ کی اور پھر مصطفیٰ تھکا ہارا گھر لوٹا، کیونکہ نویرہ نے پورے 3 گھنٹے ضائع کر دیے تھے اور تب جا کر اس نے نکاح کا ایک جوڑا خریدا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب پاشا ہاؤس کو خوبصورت روشنیوں اور پھولوں سے سجایا گیا۔ وہ دلہن بنی بار بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ امی، میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ اور اس کی امی نے کوئی 5ویں بار اسے ہاں کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ سہیلیوں کے جھرمٹ میں اسٹیج پر سہج سہج کر چلتے ہوئے اس نے قدم رکھے اور اپنا لہنگا جو قدرے لمبا اور گہرا تھا اسے پھیلا کر بیٹھ گئی۔ سامنے نظر پڑی تو وہ دشمن جاں سفید شلوار قمیض پر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، بال سلیقے سے جمائے ایک ادا سے چلتا وہ اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں آ رہا تھا۔ جیسے اس نے اسٹیج پر قدم رکھے تو اس کا پاؤں نویرہ کے لہنگے پر پڑا۔ اف اللہ، میرا لہنگا! وہ چیخ اٹھی۔ اوہ، یہ لہنگا ہے؟ میں تو سمجھا کارپیٹ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تو پاس کھڑے لوگوں کا کہکا گونجا۔ آپ نے میرا سٹائل ہی خراب کر دیا، میرا لہنگا ہی کچل دیا۔ نویرہ رو دینے کے قریب تھی اور یہی وہ لمحہ تھا جو مصطفیٰ کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوا۔ اس نے بغور اپنے سامنے بیٹھی دلہن کو دیکھا۔ وہ سارے جذبات جو کچھ دنوں پہلے تک سوئے ہوئے تھے ایک دم سے جاگ گئے۔ نویرہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے تو اس نے مسکرا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے سوری کہا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، سوری، میں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا لہنگے کا گھیر دوبارہ سے پھیلانے لگا تو اوہ کی آواز دلہن کی سہیلیوں سمیت اس کے اپنے دوستوں نے بھی نکالی تھی۔ دادا جان نے اپنی چھڑی سے اس کی کمر سہلائی تو وہ ہنس پڑا۔ نویرہ کی پلکیں بھاری ہو کر جھک سے گئیں اور اس کے چہرے پر مدھم سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے تھے۔ یہ ان دونوں کی زندگی میں آنے والی پہلی مسکراہٹ تھی جو شادی کی بات سننے کے بعد ان کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کی وجہ سے چہرے پر بکھری تھی۔ نکاح خواہ قریب آئے اور انہوں نے ان دونوں سے رضامندی پوچھی۔ مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا۔ نویرہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر بیزار ہو گئی۔ خدا کی قسم، میری توبہ، آئندہ ایسا بھاری لہنگا لو، اب تو کوئی کرین ہی منگوا لو، میں چل بھی نہیں سکتی۔ مصطفیٰ نے یہ بات بغور سنی تو اس کی طرف رخ موڑ کر ہنسنے لگا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، لیکن جو شوہر کی بات نہیں مانے نا تو پھر وہ پچھتاتا ہی ہے۔ نویرہ ہنس پڑی اور پھر اپنی سہیلیوں کی مدد سے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی باقی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ جب وہ اپنا دوپٹہ ایک طرف ڈالے، اپنے بال کھولے، سارا ہیئر سٹائل کھول کر اپنا فوٹو شوٹ کر رہی تھی، جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ کوئی تو سکون کرنے دو۔ اس نے بے دہانی میں موبائل کی طرف رکھتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے مصطفیٰ پر جیسے ہی نظر پڑی تو ایک دم سے اچھل گئی۔ اس نے فوراً سے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائے اور دوڑتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ٹکانے لگی۔ مصطفیٰ نے نگاہیں پھیر لی اور مسکراہٹ پر قابو پانے لگا۔ اگر آپ کی اجازت ہے اور آپ کا دوپٹہ سیٹ ہو گیا ہو تو میں آپ کی طرف دیکھ لوں؟ نویرہ نے یہ سن کر فوراً سے ہاں کہا اور پھر اس کی بھاری پلکیں جھک سی گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو نویرہ۔ نویرہ نے یہ سن کر حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ کیا سچ میں یہ آپ نے کہا ہے؟ مصطفیٰ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ تو اب تم میری بیوی بن گئی ہو، کیا اتنی تعریف نہیں کر سکتا؟ خیر سے پتہ نہیں سورج کہاں سے نکلا، سوئی پڑی رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، شاید مغرب سے نکلا ہے۔ وہ اپنی دھن میں کہتی چلی گئی۔ جب مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور چومنے کے لیے جیسے ہی لبوں کے قریب لے جانے لگا تو نویرہ نے ایک دم سے کھینچ لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ وہ ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹی تو مصطفیٰ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنا ڈرتی ہو یار، قسم سے دبنگ بنی پھرتی ہو؟ ابھی تو صرف شروعات ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آنے لگا تو نویرہ دیوار سے لگ گئی۔ پلیز مصطفیٰ، چلے جائیں یہاں سے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مصطفیٰ اس کے گریز سے جان گیا کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی بکھر گئی اور اس کی پلکیں اٹھ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ ہنستے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ کیا تمہیں تمہارا تحفہ نہیں چاہیے؟ تحفہ؟ تحفے کا نام سن کر وہ جھٹ سے آگے آئی اور اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔
مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں گھس سا گیا۔ اس کا معصوم حسن آج پہلی بار اسے اپنے قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تو ایک بار پھر سے اسے اپنے اور مصطفیٰ کی نزدیکی کا احساس ہوا۔ وہ میں بھول گئی، وہ اٹک اٹک کر کہتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی تو مصطفیٰ نے مسکرا کر اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمبا سا مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اس کے سامنے ہی وہ خوبصورت سا گولڈ چین نکالی جس میں مصطفیٰ اور نویرہ کے ناموں کے انگلش الفابیٹ جڑے ہوئے دل کی شکل میں موجود تھے۔ میں پہنا دوں؟ مصطفیٰ کی خواہش سن کر اس نے بے دہانی میں وہ گولڈ چین اس کے ہاتھ میں تھما تو دی، لیکن پھر ہوش آتے ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے منع کیا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مصطفیٰ کا کہکا بلند ہوا۔ آج پہلی بار نویرہ ایک بھیگی بلی لگ رہی ہے۔ مصطفیٰ کا تبصرہ سن کر پہلے تو اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ ہنس پڑی۔ یہ ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز تھا۔ وہ فائلوں میں سر دیے بری طرح مگن تھا جب اسے اپنے کمرے سے باہر ایک خاص قسم کی ہلچل کا احساس ہوا۔ اس نے شیشے کے پار سے دیکھا تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ نکاح کے دوسرے دن آفس آ گئی تھی اور وہ بھی اتنا تیار ہو کر کہ اس کی مہندی والے ہاتھ پکڑ کر اس کی سہیلیاں اس سے بہت سے سوالات پوچھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ یہ پردہ فاش کرے مجھے اسے سمجھانا ہوگا۔ اس نے فوراً سے پی این کو بلایا اور یہ ہدایت دی کہ وہ مس نویرہ کو کمرے میں بھیجے۔ نویرہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک شرم کی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے کمرے میں بے دھڑک اندر چلی آئی۔ مس نویرہ، کمرے میں آنے سے پہلے آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہ سن کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اب مجھے اجازت لینی پڑے گی؟ آپ بھول رہی ہیں کہ یہ آفس ہے۔ آئی سمجھ، آفس۔ یہاں کسی کو آپ کے ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتانا۔ لیکن کیوں؟ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے شیشے پر ہاتھ مارا اور کرسی پر بیٹھ گئی تو مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ ورک پلیس متاثر ہوتا ہے۔ آپ یہاں صرف ایک کولیگ ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا تو ایسا ہے، مجھے یہاں بھی آپ کو سر کہنا پڑے گا؟ مصطفیٰ مسکرایا۔ جی بالکل، آپ مجھے سر ہی کہیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ تبھی نویرہ کی نظر اس کی شرٹ کے کھلے ہوئے بٹن کی طرف گئی۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کی طرف آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کے بے حد قریب کھڑی اپنی مہکتی ہوئی سانسوں سے اس کے ہوش اڑا رہی ہے۔ اس کے بدن سے اٹھنے والے خوشبو مصطفیٰ کو مدہوش کرنے لگی۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کیا تو نویرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سر جی، شوہر صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے کہا یہ ورک پلیس ہے۔ نویرہ کی اڑے اڑے ہوش دیکھ کر اس کی آنکھوں میں محبت سے شرارت چمکی۔ ہاں، ورک پلیس تو ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس نے اس کے چہرے کے وال ہٹائے اور اس پر جھکنے لگا تو نویرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا اور پیچھے کی طرف ہوئی، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی جو مصطفیٰ کے اس قدر نزدیک آنے پر بری طرح دھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے بال درست کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ مصطفیٰ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مس نویرہ، اپنی فائل تو لیتی جائیں۔ اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے فائل اٹھائی اور پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ویسے میں تو کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن سر، آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے نا، اسے دیکھ کے سب سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ نویرہ کی بات پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان کے نکاح کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی کہ اپنی سہیلیوں کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ سامنے سے ایک انتہائی فیشنیبل اور ماڈرن سی لڑکی پر اعتماد انداز میں چلتے ہوئی مصطفیٰ کے کمرے میں گئی تو اس کے تلووں پر لگی سر پر بجھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے مومنہ کو پکار کر پوچھا۔ سنا ہے کہ سر مصطفیٰ کو کمپنی سیکرٹری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ سیکرٹری؟ ابھی بتاتی ہوں اسے۔ اتنا فیشن کر کے یہ آفس میں آ کر سمجھتی کیا ہے کہ میرے شوہر کو قابو کر لے گی؟ اس کے اندر جیلسی جوش مارنے لگی تو اس نے فوراً سے پاس سے گزرتے پین سے کافی کی ٹرے لے لی جو وہ اندر ہی لے جا رہا تھا۔ مجھے دے دیجیے، مجھے فائل بھی سائن کروانی ہے۔ پین نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کر ٹرے اسے تھمائی تو وہ ٹرے لے کر بے دھڑک کمرے میں چلی آئی جہاں سیکرٹری مصطفیٰ کے بالکل برابر میں بیٹھی پروفیشنل انداز میں اس کی گفتگو سنتے ہوئے کچھ پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی۔ بار بار وہ ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور پھر دوبارہ سے ہدایتیں لیتی ہوئی نظر آئی۔ سر، آپ کی کافی۔
مصطفیٰ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے فوراً سے ٹرے آگے کی اور گھوم کر مصطفیٰ کے بالکل برابر میں کھڑی ہوئی۔ ٹرے رکھنے ہی لگی کہ اس نے جان بوجھ کر ٹرے الٹ دی۔ سیکرٹری کی چیخ بلند ہوئی، او مائی گاڈ، نویرا! مصطفیٰ نے آنکھیں نکالی تو وہ سیدھی ہوئی۔ جی سر، سوری، غلطی سے گر گئی، پھسل گئی۔ ایکسکیوز می میم، آپ جا کر یہ اپنے کپڑے صاف کر لیجئے نا، اس نے معصومیت کا ریکارڈ توڑتی ہوئی کہا تو سیکرٹری غصے میں جل بن کر کھڑی ہوئی اور ہیل کے ٹک ٹک کرتی کمرے سے نکل گئی۔ خاص کم جہاں پاک، اس نے دونوں ہاتھ جھاڑے اور گھوم کر سیکرٹری کی جگہ پر آئی ہی تھی کہ گری ہوئی کافی پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا مصطفیٰ کی گود میں جا گری۔ مصطفیٰ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے باہوں میں بھر لیا۔ ایک پل کو تو دونوں کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ اس کی گود میں گری، اس کے گلے میں باہیں ڈالے، آنکھیں میچے کانپ رہی تھی۔ آنکھیں کھول دو، بچ گئی ہو، گرنے نہیں دیا ہے، لیکن مجھے تمہاری حرکت بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اپنے کپڑے درست کیے، اپنے بالوں کو سمیٹا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ معصومیت کا ریکارڈ توڑتے اس نے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے۔ یہ ورک پلیس ہے، کتنی بار تمہیں سمجھاؤں، یہاں یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ وہ پروفیشنل ہے، اپنے ذہن سے جیلسی کو نکال دو۔ ہیں؟ کس نے کہا میں جیلس ہو رہی ہوں؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے نکلی تو مصطفیٰ اسے گھور کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ حمزہ نویرہ کا کولیگ تھا جو اس کے ساتھ والے کیبن میں ہی بار بار اس کی حرکتوں کو غور کر رہا تھا۔ وہ سیکرٹری کے آنے کے بعد بار بار مصطفیٰ کے کمرے کی طرف جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس نویرہ، آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ اس پر پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ جی پوچھیں، اس نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے جلدی سے فائل کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ کیا آپ کا اور مصطفیٰ سر کا کوئی رشتہ ہے کیا؟ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ نہیں، تو پر آپ کو ایسا کیوں لگا؟ اس نے سرگوشی نما انداز میں اس سے پوچھا تو حمزہ مسکرا دیا۔ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کب سے ان کے کمرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، جب سے مس روزینہ اندر گئی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے؟ حمزہ یہاں کا پرانا کولیگ تھا، وہ اچھی طرح ان دونوں کے درمیان کنیکشن کو سمجھنے لگا۔ اب جب آپ کے سامنے بات کھلی گئی ہے تو کیا چھپانا؟ آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے، ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، وہ میرے شوہر ہیں۔ نویرہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے اسے معلومات پہنچائی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ معلومات اس کے گلے کا کانٹا بننے والی ہے اور وہ بری طرح پچھتانے والی ہے۔ حمزہ نے او کہہ کر ہونٹ سکیڑے تھے اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ نے اسے پھر سے متوجہ کیا۔ یار، ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر تم کر دو گی تو مہربانی ہوگی۔ تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، یہ ہم دونوں کے درمیان راز رہے گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نویرہ جو اپنا لیپ ٹاپ بند کیے کانوں میں ایئر بڈز ڈالے گانا سن رہی تھی، آواز پر چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی فیور؟ ویسے میں نے آج تک آفس میں کسی کو فیور نہیں دی ہے۔ بتاؤ، آج میرا موڈ اچھا ہے، فیور ہی فیور دوں گی۔ یہ سن کر حمزہ نے فائل اس کے آگے رکھی۔ سر آج کل بہت مصروف رہتے ہیں، بہت سے میٹنگ میں ان کا دماغ الجھا رہتا ہے، ایک سائن کروانا تھا۔ ہمیں ایک بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے، میری ترقی ہو سکتی ہے، بس ایک دستخط کی وجہ سے رکا ہوا ہے وہ پروجیکٹ۔ تم دستخط کر دو تو تم ان کی بیوی ہو، ان کے دستخط تمہیں اچھی طرح آتے ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ نویرہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، مجھے تو مصطفیٰ کا سگنیچر کرنے کا بہت شوق ہے۔ لاؤ دکھاؤ۔ اس نے ایک دو بار رف پیپر پر سگنیچر کیے اور اپنی عقل کا استعمال کیے بغیر، وہ فائل پڑھے بغیر دستخط کر دی۔ لو خوش ہو جاؤ، اب تمہیں ترقی مل گئی ہے۔ حمزہ کے چہرے پر میں نے خز مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت شکریہ، اور ہاں یاد رہے یہ راز ہے، سر کو مت بتانا ورنہ غصہ ہو جائیں گے۔ نویرہ نے اینی ٹائم کہہ کر ایئر بڈز اپنے کانوں میں ڈال لیے اور حمزہ نے افسوس سے بیوقوف لڑکی کو دیکھا جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ آج اس کا مصطفیٰ کے ساتھ ڈنر کرنے کا پلان تھا، اس لیے پورا آفس خالی ہونے کے بعد بھی وہ اس کے انتظار میں اپنے کیبن میں بیٹھی رہی، اور جب وہ چڑیل نما سیکرٹری باہر نکلی تو وہ فوراً سے دوڑ کر اندر آئے۔ مصطفیٰ فائلوں میں سر دیے مصروف سا نظر آنے لگا۔ یہ لیجیے، یہ آپ کے موڈ کو اچھا کر دے گی۔ اس نے چاکلیٹ مصطفیٰ کی طرف بڑھائی تو سر اٹھا کر اس نے سامنے کھڑی نویرہ کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ تم میرے لیے لائی ہو؟ وہ جو تھکا ہوا تھا اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر ایک دم سے کھل اٹھا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ سے لیا ہی تھا کہ ان دونوں کی انگلیاں آپس میں مس ہوئی۔
نویرہ مسکرائی۔ مصطفیٰ نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنا کمرہ لاک کیا اور پھر آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ جو اس کی فائل پر جھک کر کچھ دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے ذہن میں جماکا ہوا۔ مصطفیٰ، وہ میں یہ کہنا تھا کہ حمزہ، لیکن اس کا جملہ ادھورا رہ گیا، اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑی تو مصطفیٰ کے چوڑے شانے سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی، مصطفیٰ نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کر لیا۔ اس کے گال سرخ ہوئے، گھنیری پلکوں پر شرم بھاری پڑنے لگی تو وہ اٹھنے سے انکاری ہو گئی۔ مصطفیٰ نے تھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ قریب کیا اور اس پر جھکنے ہی لگا کہ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کوئی دیکھ لے گا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ لرزنے لگا، اس کا پورا وجود اس کے لمس کی حدت سے کپ کپا رہا تھا۔ چھوڑ دیجیے پلیز۔ اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی کمر سے ہاتھ ہٹایا تو مصطفیٰ کو ایک دم سے اپنی خودی کا احساس ہوا۔ اوہ، کیا بتا رہی تھی تم؟ لیکن نویرہ اس قدر نروس ہوئی کہ اس سے کچھ کہے بغیر واپس باہر لوٹ آئی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کیوں اس کو نروس کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس کے لمس کی چاہ بار بار ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ نے خجل سے انداز میں اپنے کام کی لو مس لی اور پھر ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو اب اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، اور اس کی طرف دیکھے بغیر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اس وقت چھت پر بیٹھی خوبصورت سے نارنجی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بار بار وہ لمحہ یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جب آج مصطفیٰ نے اسے خود کے بے حد قریب کر کے چھوا تھا، اور وہ چھونا اس کے لیے معتبر بن گیا۔ نویرہ کے دل میں مصطفیٰ کے لیے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ اپنے اس لمحے میں جی رہی تھی جب کسی نے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو مصطفیٰ سینے پر بازو لپیٹ کر کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نویرہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھوئی ہو؟ نیچے آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا سپاٹ لہجہ سن کر نویرہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے فوراً سے چائے کا کپ وہاں رکھا اور اس کے پیچھے نیچے ہال میں آئی، جہاں دادا جان، تائی جان اور اپنی امی جان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا ہوا مصطفیٰ؟ آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں اور مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ ڈانٹوں نہ تو اور کیا کروں؟ تم نے کارنامہ اتنا اچھا کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم نے حمزہ کی کوئی فیور کی تھی۔ حمزہ؟ کون حمزہ؟ وہ اس کے لہجے پر گھبرا سی گئی۔ مصطفیٰ نے آج سے پہلے ایسی باتیں تو بہت بار سنائی تھیں، لیکن لہجہ ایسا نہیں تھا۔ اس کا سخت لہجہ اس کی آنکھوں میں نمی لانے لگا۔ وہ سب کے سامنے اس پر غصہ کر رہا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ حمزہ تمہارا کولیگ، جس کا کیبن تمہارے برابر کے ہے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نویرہ، یاد کرو، حمزہ نے تم سے کوئی فیور تو نہیں لی؟ نویرہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ حمزہ کو اس نے ایک ایسی فیور دی ہے جو اگر اسے پتہ چلتی تو وہ اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ اس کا اس کے الفاظ کے ساتھ دینے سے انکار ہو گئے۔ وہ میں کیا لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے کمپنی کی طرف سے ای میل آئی ہے، مجھ پر کیس ہو گیا ہے، فراڈ کا کیس۔ سمجھ رہی ہو تم؟ اتنے سالوں سے اپنی ساکھ بنا کر رکھی ہوئی تھی میں نے، اور تم نے ایسی کیا گڑبڑ کر دی جو میری ساری ساکھ مٹی میں مل رہی ہے۔ کمپنی مجھے عدالت میں گھسیٹ رہی ہے، میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک میں کر کے میرے غصے کو آسمان پر پہنچا رہی ہو۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا کیا ہے تم نے اس سے؟ اس نے آگے بڑھ کر سب کے سامنے اس کا بازو زور سے جھنجھوڑا کہ نویرہ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو مصطفیٰ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بلک بلک کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوری تیرتے ہوئے نظر آئے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ 2 دن سے سو نہیں پایا۔ حمزہ نے مجھ سے ایک فائل سائن کروائی تھی۔ کیا؟ حمزہ نے تم سے فائل سائن کروائی اور تم نے سائن کر دی؟ تم نے میری سائن کی؟ میری سائن کی کاپی کی تم نے؟ مصطفیٰ کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ کر غصے کا اظہار کیا اور اپنا ہاتھ زور سے میز پر مارا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ پھر سے کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک آ کر چلانے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ حمزہ پر فراڈ کا کیس تھا، اس نے سارا فراڈ میرے اوپر ڈال دیا ہے۔ میں جیل جا سکتا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کیا کر چکی ہو۔ آج تک میں تمہارا ہر بچپنا معاف کرتا آیا، تمہارے بچپنے کو تمہاری عادت سمجھ کر نظر انداز کرتا آیا، لیکن اب نہیں، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو منع کرتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ اس جیسی میچور لڑکی نے آخر میرے لیے مشکل کھڑی کر لی نا۔
اور दादा जान, आपको मैंने मना किया था ना कि ये ऑफिस में मुश्किल करेगी, मेरे लिए मुसीबत पैदा करेगी। देख लिया आपने, अब आप सबको यकीन आ गया कि नवीरा को मुझे नुकसान पहुंचाकर बहुत सुकून मिलता है, उसे ठंडक पहुंचती है। उससे कोई पूछे कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। नवीरा ने हिचकियों से रोना शुरू किया और उसके सामने हाथ जोड़े। खुदा के वास्ते मुस्तफ़ा, आप गलत मत समझें। उसने मुझे कहा था कि उसके दस्तखत की वजह से वो प्रमोट हो जाएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। लेकिन मुस्तफ़ा ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से परे धक्का दिया। वो ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन मुस्तफ़ा ने अपने हाथ में मौजूद कांच का गिलास जोर से ज़मीन पर दे मारा। उसके चंद टुकड़े उड़कर मुस्तफ़ा के हाथों में जा लगे, लेकिन मुस्तफ़ा को अब किसी बात की कोई परवाह न थी। वो गुस्से में कफ उड़ाता हुआ वहां से वापस लौट गया और नवीरा नम आंखों से वापस उसे इसी तरह गुस्से में जाता देखती रही। आज से पहले उसने मुस्तफ़ा को कभी इस हालत में नहीं देखा था और आज देखकर उसे यकीन हो गया कि मर्द का गुस्सा चंद लम्हों में औरत की सारी खुशियों का कातिल बन जाता है। अगले 2 दिन मुस्तफ़ा की जिंदगी के सबसे ज्यादा खतरनाक दिन थे। उसने हर तरह से अपनी तसल्ली करके अपनी गवाही पेश कर दी थी। हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कंपनी के साथ घपले के इल्जाम में तफ्तीश में शामिल किया गया। उसने अभी तक एतराफ़ नहीं किया था। पूरा दिन ऑफिस में भी तनाव की सी कैफियत रही थी। तभी सेक्रेटरी ने नवीरा का रिज़ाइन उसके आगे रखा। उसने तंज़ी अंदाज में उसके रिज़ाइन को देखा और फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। मैंने इनका रिज़ाइन अप्रूव कर दिया है, उन्हें इत्तला पहुंचा दीजिएगा। सेक्रेटरी ने बाहर जाकर नवीरा को इत्तला दी तो वो आंखों में आंसू लिए अपना सामान समेटकर ऑफिस से निकल चुकी थी, फिर कभी यहाँ वापस ना आने के लिए। 2 दिन बाद उसने आज सबके साथ बैठकर खाना खाया। तभी उसे नवीरा की शदीद कमी महसूस हुई। वो ऐसा उलझा था कि फिर सर उठाकर कुछ सोच ही न सका। न उसे घर में होने वाले हालात के बारे में कुछ इल्म हुआ। नवीरा कहाँ है? उसने अपनी माँ से मसरूफ से अंदाज में पूछा तो उन्होंने अपने कंधे उचकाए। तुम्हें नहीं मालूम? 2 दिन से कुछ न खा रही है न पी रही है, कमरे में बैठकर रोती रहती है। तुमने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है? वो नादान थी, नासमझ थी, लेकिन तुम तो समझदार थे। उस दिन सबके सामने तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी जात की धज्जियां उड़ा दी, और अब तुम पूछ रहे हो कि वो कहाँ है। वो औरत है और वो तुम्हारे जहन में बुझे हुए लफ्जों को कभी नहीं भूलेगी। अम्मी, उसकी भी तो गलती थी ना। उसने कहना चाहा तो उसकी अम्मी ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। रिश्ते को बचा लो मुस्तफ़ा। उनकी इस बात ने उसके दिल पर गहरा असर किया। वो खाना छोड़कर उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा लॉक था। अब उसे मजबूरन पिछली तरफ से खिड़की से आना पड़ा। वो जैसे अंदर कूदा तो मेज पर रखा गुलदान गिरकर टूट गया। नवीरा जो गहरी नींद में थी, रो रो कर थक कर सो चुकी थी, इस आवाज पर एकदम से हड़बड़ा कर उठी और नींद में उसने आंखें मसल कर सामने देखा तो उससे एक साया सा नजर आया। चोर चोर, वो चिल्लाने लगी। मुस्तफ़ा ने तेजी से आगे आकर उसके मुंह पर हाथ रखा। नवीरा, क्या कर रही हो? ये मैं हूँ, मुस्तफ़ा। ये नाम सुनकर वो साकत हुई और उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। दूर जाकर खड़ी हो गई। एक बार फिर से वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मुस्तफ़ा ने स्विच पर हाथ मारकर लाइट जलाई। उसकी आंखें देखकर वो हैरान रह गया। 2 दिन में ही वो बेहद कमजोर हो गई थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के बिखरे बाल उसके गम की गमाजी कर रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो नवीरा? नवीरा ने कोई जवाब न दिया और रुख फेर लिया। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ के करीब बैठा और उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम जानती हो कि तुमने गलत किया था। तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए थी। मानी थी मैंने अपनी गलती, माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन आपने मुझे माफ़ी नहीं दी। वो एक बार फिर से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बच्चों की तरह रोने लगी। मुस्तफ़ा का दिल बेचैन हो गया। उसके दिल को बेअख्तियार कुछ हुआ था। अच्छा बाबा प्लीज़, अब इस तरह रोगी तो कैसे चलेगा? तुम रोती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। नवीरा रोना भूलकर उसकी तरफ देखने लगी। आई एम सॉरी, मुझे सबके सामने इस तरह तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। वो अपने कान पकड़कर मुस्कुराते हुए उससे सॉरी करने लगा। नवीरा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाए। बहुत गंदे आप, हर वक्त गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। आपने ये भी कहा था कि मुझसे शादी करके गलती कर लिया आपने। मुस्तफ़ा उसकी बात सुनकर हंसने लगा और वो मुंह बसोर कर कहते हुए एक बार फिर से रो पड़ी। यही वो लम्हा था जब मुस्तफ़ा ने उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया और खुद उसके पास बेड पर बैठकर उसे सीने से लगा लिया। अपने दहकते हुए लब उसने उसके माथे पर रखे। कसम से यार, तुम्हारे बगैर एक पल गुजारा नहीं होता। 2 दिन मसरूफ रहा। तीसरे दिन सबसे पहले खाने की मेज पर तुम्हारा ख्याल आया
اور تمہارا نام لیا میں نے۔ مجھے پتہ چلا کہ تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، تو اپنا کھانا چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ بتاؤ مجھے۔ نویرہ نے معصومیت سے پلکیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا پتا؟ پگلی، محبت کہتے ہیں اسے۔ تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے گہرے ہستار میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تو نویرہ مسکرانے لگی۔ اب غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ اسے ایک بار پھر سے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں نے تو جان لیا ہے کہ میری زندگی میں رنگ تم جیسی امیچور لڑکی کی وجہ سے ہی ہے۔ نویرہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا تو مصطفیٰ نے فوراً سے اپنے کان پکڑ لیا۔ سوری، میرے منہ سے سچ نکل گیا۔ نویرہ ہنس پڑی اور اس ہنسی نے مصطفیٰ کے دل میں گھر کر لیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر اس کا ماتھا چوما تو وہ شرم سے سمٹنے لگی۔ ویسے اب تم اتنا شرماتی ہو، لگتا ہے تمہیں میری عادت ڈالنی پڑے گی۔ ویسے راز کی بات ہے، میں نے دادا کو رخصتی کا کہہ دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے فوراً سے اٹھ کر باہر بھاگ گئی تھی اور پیچھے مصطفیٰ کے کہکے نے آخر تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کھانے کی میز پر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے آخری نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا اور پھر وہ دونوں رات دیر تک چھت پر بہترین وقت گزار رہے تھے۔ مصطفیٰ سن رہا تھا اور نویرہ اپنی سنا رہی تھی۔ محبت کے گیت ان کے چاروں طرف بجنے لگے اور یوں وہ شادی جو اتنی ناپسندیدہ قرار دی جا رہی تھی اب ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کا وجود ناگزیر ہو چکا تھا۔